وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کھاؤ جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حتہ گناہوں کی معافی، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ نے مصر سے نجات دلانے کے بعد حکم دیا کہ وہ ایک بستی میں داخل ہو جائیں جہاں انہیں کھانے پینے کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اللہ نے انہیں کہا کہ وہ بستی میں داخل ہوتے وقت عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور حتتن یعنی گناہوں کی معافی کہہ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں مزید نعمتیں عطا کی جائیں گی، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی نافرمانی کی اور گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک آزمائش کے بعد دی گئی نعمتوں کی یاد دلا رہا ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوں جہاں انہیں آزادی سے رزق حاصل ہوگا، لیکن ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ عاجزی اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوں جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ بستی میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا اور وہ جہاں سے چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی عاجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کریں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں تاکہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ عاجزی اور توبہ کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ نیکی کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کی پیروی، عاجزی اور توبہ کے ذریعے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی، رزق اور بستی میں داخلے کی اجازت دی، لیکن ان کا فرض تھا کہ وہ عاجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کریں۔ عاجزی اور توبہ، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے توبہ اور عاجزی کا اظہار کرنا انسان کو اللہ کی مغفرت اور مزید نعمتیں دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے معافی اور مزید نعمتوں کا وعدہ کیا اگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے۔ نیکی کا صلہ، جو لوگ اللہ کی اطاعت اور نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید نوازتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آیت نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بستی میں داخلے کا حکم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک بستی میں داخل ہونے اور وہاں سے رزق حاصل کرنے کی اجازت دی۔ عاجزی اور توبہ کا حکم۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ بستی میں داخل ہوتے وقت عاجزی اور سجدہ کا مظاہرہ کریں اور حتتن کہہ کر گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں مزید نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ نیکی کا صلاح۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کے لیے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی، عاجزی اور توبہ کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا درس دیتی ہے۔ عاجزی سے داخل ہونا، جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کی کلاس میں داخل ہوتے وقت ادب اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔
بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بستی میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں تاکہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو۔ گناہوں کی معافی مانگنا۔ فرض کریں کہ ایک شخص کسی دوسرے کا نقصان کر دے اور پھر دل سے معافی ہو مانگے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو بھی بستی میں داخل ہوتے وقت اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر، جیسے کسی کو بہترین رزق اور سہولتیں فراہم کی جائیں اور وہ شخص ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بستی میں ہر طرح کی نعمتیں فراہم کیں اور انہیں عاجزی اور شکر گزاری کا حکم دیا۔ احکام کی پیروی، جیسے کسی ٹیم کے کپتان اپنے کھلاڑیوں کو ہدایت دے کہ وہ کس طرح کھیلیں تاکہ جیت سکیں، اور اگر وہ اس کی ہدایات پر عمل کریں تو کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بستی میں عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ داخل ہوں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ نافرمانی کا نقصان، جیسے اگر ایک بچہ اپنے والدین کی نصیحت کو نظر انداز کر کے غلط راستے پر چلے تو وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی اور نافرمانی کی، جس کا نقصان انہیں خود ہی اٹھانا پڑا۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتی ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری۔ آج بھی اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، جیسے روزگار، صحت اور خوشحالی۔ ہمیں انہی نعمتوں پر عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں شکر گزاری سے بڑھتی ہیں۔ توبہ اور معافی کی اہمیت۔ اگر ہم غلطیاں کریں یا گناہ کریں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حتتن کہہ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے احکام کی پیروی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عاجزی اور شکر گزاری کا درس۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرے تو ہمیں عاجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا غرور یا نافرمانی اللہ کے غصے کا سبب بن سکتی ہے۔ توبہ اور معافی کی اہمیت۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پر فوراً اللہ سے معافی مانگیں تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے احکام کی پیروی۔ کامیابی اور بھلائی صرف اللہ کے احکام کی پیروی میں ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی ہدایت دی جائے ہمیں اسے فوراً قبول کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں عاجزی اور شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے والا اور تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اے میرے رب، ہمیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا بنا اور ہماری ہر نافرمانی کو معاف فرما۔ ہمیں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنے احکام کی پیروی کرنے والا بنا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھٹکنے سے محفوظ رکھ۔ آمین۔